السلام علیکم۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جان کر انسان جیتا تو رہتا ہے مگر بدل جاتا ہے۔ آج کی قسط میں وہ رازوں کے دروازے کھلنے والے ہیں جن سے بچنے کی سب نے کوشش کی تھی۔ محبت، غصہ، انتقام سب ایک لمحے میں ٹکرا جائیں گے۔ چلیے سنتے ہیں وحشت جنون کی قسط نمبر 35۔ ایک وقت تھا جب میں بہت آرام و سکون سے اپنی آزاد زندگی جی رہا تھا۔ مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ ماں باپ کی دولت میرے لیے میرا فیوچر سیکور کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ مجھے اپنی کسی چیز کو لے کر کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں ایک آزاد زندگی گزار رہا تھا۔ میری ہر پریشانی حل کرنے کے لیے میرے ماں باپ میرے ساتھ تھے۔ جب ایک دن اچانک میرے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں جیسے عرش سے فرش پر آ گیا۔ میرے ماں باپ ایک لمحے میں مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کوئی چھوٹا سا نوعمر بچہ ہرگز نہیں تھا۔ میں 22 سال کا تھا ہیر۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، اس لیے مجھے توجہ بھی بھرپور ملی ہے۔ میں اپنے ماں باپ سے اتنے لاڈ اٹھاتا، اپنی زندگی کو بہت سکون سے جی رہا تھا، لیکن اچانک سے سب کچھ ختم ہو گیا اور اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ مجھ پر اچانک بہت ساری ذمہ داریاں آ گئی۔ میں ٹھیک سے بھی اپنے ماں باپ کے غم کو بھی بھلا نہ سکا تھا کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ دنیا ویسی نہیں ہے جیسی اپنے ماں باپ کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اچانک سب کچھ بدل رہا تھا، سب چہرے سامنے آ رہے تھے۔ مجھے نادان سمجھ کر بہت لوگ بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں نے میٹھی چھری چلا کے مجھے ذبح کرنا چاہا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے ماں باپ کی محبت کو میں اس طرح سے رائیگاں نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اپنے بابا کا سارا بزنس سنبھال لیا اور ہر چیز کو سمجھنے لگا۔ اس دنیا میں میرے پاس سوائے میرے دادا کے اور کوئی رشتہ نہیں تھا۔ مجھے سنبھالنے کے لیے میرے دادا جان میرے پاس آ کر رہنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے ایک بار پھر مجھے کوئی اپنا مل گیا۔ میں اپنے دادا جان کے ساتھ ایک بار پھر سے جینے لگا تھا، خوش رہنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے ہر چیز کو قبول کر لیا۔ میرے پاس میرے دادا جان تھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ دل میں جو بھی ہوتا میں اپنے دادا جان سے شیئر کر لیتا۔ رشتوں کی کمی مجھے ہمیشہ سے تھی، لیکن ماں باپ کے بعد دادا کے رشتے کی قدر ہو گئی تھی۔ میرے دادا جان کی خواہش تھی کہ میں پاکستان جاؤں، وہاں کے بزنس کو سنبھالوں، اور میں نے اپنے دادا جان کی خواہش کو پورا کیا۔ 3 سال کے اندر اندر میں بزنس کی ہر چیز سمجھ گیا۔ میں ایک کامیاب بزنس مین بن گیا تھا۔ دنیا کے لیے مضبوط انسان تھا، لیکن میں مضبوط نہیں تھا۔ ایک دن اچانک دادا جان مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ میں کبھی بھی مضبوط نہیں تھا۔ مجھے رشتوں کی ضرورت تھی، مجھے میرے اپنوں کی ضرورت ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، بہت تنہا ہو گیا تھا۔ دادا جان کے بعد مجھے سہارے کی ضرورت تھی۔ اپنی زندگی میں مجھے شادی کے لیے فورس کرتے رہے، لیکن میں کبھی شادی کے لیے مانا ہی نہیں۔ میں اپنی زندگی آزادی سے جینا چاہتا تھا۔ شادی جیسے رشتے کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ میرے پاس ہر طرح کی آزادی تھی۔ میں اپنی زندگی کو ہر طرح سے جی سکتا تھا۔ میں عیاشی کر سکتا تھا، کسی چیز کی کمی کبھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں کبھی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھا۔ شاید اللہ پاک نے میرے لیے بہت مخلص ساتھی ڈھونڈ کر رکھا تھا، اس لیے مجھے کبھی اس ناپاکی کے دلدل میں ڈوبنے نہیں دیا۔ جبکہ ہیر حیرانی سے سن رہی تھی، اس سارے قصے میں اس کی شادی اور روحی کا تو کہیں کوئی ذکر نہ تھا۔ پھر میری زندگی میں ایک دن ایلا آئی۔ ایلا بہت اچھی لڑکی تھی، اس کے ساتھ میری جلدی دوستی ہو گئی، لیکن وہ صرف دوستی تھی، وہ بھی صرف اس کی طرف سے۔ میں نے تو کبھی اس سے دوست بھی نہیں سمجھا، یہ بات وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ ایک طرفہ دوستی کو آگے بڑھانا چاہتی تھی اور میرا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ مجھے جلدی سے احساس ہو گیا کہ اس لڑکی سے بات کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ بے شک وہ دوستی کا رشتہ بھی صرف اس کی طرف سے تھا، لیکن اس کے دل میں میرے لیے جذبات جاگ گئے تھے، اس لیے میں نے خود اس سے کنارہ کشی کر لی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا میرا وہ قدم میرے لیے کتنا غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ انہی دنوں اس کا برتھ ڈے تھا اور بہت منتوں کے بعد مجھے اس پارٹی میں بلایا تھا۔ میں اس کی منتوں اور ترلوں کی وجہ سے اس پارٹی میں چلا گیا، لیکن اس نے میری ڈرنک میں کچھ ملا دیا اور اس رات کے بعد میں خود کو گنہگار سمجھنے لگا۔ اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے دادا کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ ہیر میں نہیں جانتا مجھ سے وہ غلطی کیسے ہوئی، لیکن شاید وہ بھی میری زندگی کا حصہ تھا۔ اس رات ہم دونوں کے بیچ نزدیکیاں بڑھ گئی، لیکن اس کے بعد وہ خود بھی مجھ سے دور رہنے لگی۔ اس نے خود ہی مجھ سے رابطہ ختم کر لیا۔ میں خود اپنے ضمیر کی ملامتوں میں گرا ہوا تھا۔ اس دن میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا،
لیکن 1 مہینے بعد وہ اچانک سے واپس آ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ پریگننٹ ہے، میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، لیکن وہ اس بچے کو رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے اسے شادی کی آفر بھی کی، لیکن وہ ابارشن کروانا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اسے میری سائن کی ضرورت تھی، جو میں کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں اپنے سارے رشتے کھو چکا تھا ہیر، میری روحی اس دنیا میں آنے والی تھی، میں کس طرح اس سے انکاری ہو جاتا؟ وہ میری اولاد تھی۔ میں اس سے کہا کہ میں اس کی قیمت دوں گا اس بچے کی، بس وہ وقت پورا ہونے تک میرا بچہ اپنی کوکھ میں رکھے گی، میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ مجھے وہ چاہیے تھا ہیر، مجھے روحی چاہیے تھی۔ میں تنہا تھا، اللہ پاک مجھے میری اولاد دے رہا تھا، میں اس سے منہ نہیں پھیر سکتا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے بولے جا رہا تھا، جبکہ ہیر کے چاروں طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ اگر اسے کچھ پتا تھا تو صرف اتنا کہ روحی اس کی ناجائز اولاد تھی۔ ایام نے کبھی شادی کی ہی نہیں تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ روحی کو حقیقت ٹھیک سے بیان ہی نہیں کرتا تھا۔ یقیناً اس کی پیدائش کے وقت ہی اسے ساتھ پاکستان لے آیا تھا، اور لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ اس نے پہلی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کی پہلی بیوی کوئی تھی ہی نہیں۔ روحی دنیا والوں کے سامنے اس کی اولاد تھی، در حقیقت وہ ایک رات کی ناجائز تعلق کی نشانی تھی۔ بات ختم ہو چکی تھی، نہ ایام مزید بتانے کی ہمت بچی تھی اور نہ ہیر کے سننے کی۔ ایام سمجھ چکا تھا کہ اتنا کافی تھا۔ اس کے لیے صدمہ بہت بڑا تھا کہ دنیا کے سامنے پرفیکٹ نظر آنے والا ایام سکندر اپنے نفس کے ہاتھوں کبھی مجبور بھی ہوا تھا، اور اس کی 1000 اچھائیوں پر ایک برائی غالب آ گئی تھی۔ وہ بہک گیا تھا ایک ناجائز تعلق میں بندھ کر۔ وہ اسے یہ جان کر بہت افسوس ہوا تھا کہ ایام بھی عام مردوں جیسا ہے۔ وہ اسے بہت خاص سمجھنے لگی تھی، وہ اسے دنیا کے تمام مردوں سے الگ سمجھنے لگی تھی، وہ اس کے لیے بہت اہم ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایام کبھی اس طرح سے گناہ کر سکتا ہے۔ ہاں، اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ اس کا ایام ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ تو شاید اسے اپنے دل کے بہت اونچے مقام پر بٹھا چکی تھی۔ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہوتا تو شاید ہیر کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا اس کے ناجائز تعلق کا سن کر ہوئی تھی۔ ہاں، وہ بھی عام مردوں جیسا تھا، عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانا اور بچے پیدا کر کے بھول جانا اور پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا۔ اسے نفرت تھی ایسے مردوں سے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سعد کیسا ہے، کیونکہ سعد اس کی پسند نہیں تھا۔ سعد تو اسے کسی بھی روپ میں پسند نہیں تھا۔ شاید وہ سعد کے ساتھ ساری زندگی گزار لیتی یہ سوچ کر کہ سعد اس کے والدین کی پسند ہے، اس کی نہیں، اور اسے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ لیکن ایام کے ساتھ تو وہ جی رہی تھی، وہ صرف اس کا شوہر نہیں، اس کی محبت تھا۔ وہ اس کی محبت ایسی ہوگی کب سوچا تھا اس نے؟ کب ایام کو اتنا پستی میں گرا دیکھا تھا؟ اس نے اسے شادی سے پہلے خود پر ایام کو غلط نگاہ کو سوچ کر معاف کر دیا تھا۔ وہ اس سے محبت کر بیٹھا ہے، لیکن نہیں، وہ محبت نہیں تھی، وہ وہی گھٹیا اور گندی سوچ تھی جو آج کل ہر مرد عورت کو دیکھ کر سوچتا ہے۔ وہ چند لمحوں میں اس سے اس حد تک بدگمان ہو چکی تھی کہ اس کی محبت پر وہ یقین نہ کر پائی۔ وہ کب سے روحی کے ساتھ لیٹا بار بار نظر اس کی طرف پھیر کر اسے دیکھ رہا تھا، جو اچانک اس کے قریب سے اٹھ کر بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ وہ کب سے روحی کے ساتھ لیٹا بار بار نظر اس کی طرف پھیر کر اسے دیکھ رہا تھا، جو اچانک اس کے قریب سے اٹھ کر بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ ایام تو اس کی بے اعتباری دیکھ کر مزید ایک لفظ نہ بول سکا۔ وہ اسے بہت کچھ بتانا چاہتا تھا، ابھی بہت کچھ باقی تھا، لیکن شاید اب کچھ بھی بتانے کو بچا نہ تھا، اور نہ ہیر مزید کچھ سننا چاہتی تھی۔ رات 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ کروٹ پھیرے دوسرے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ ایام جانتا تھا کہ وہ ساری رات سوئی نہیں ہے۔ روحی کو ذرا کسمساتے پا کر وہ اس کے قریب سے اٹھ کر اس کے لیے دودھ بنانے لگا۔ وہ روز رات کو اس وقت جاگتی تھی۔ اس کے اٹھ کر میز کے قریب جانے پر اس نے ذرا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف نائٹ بلب ہی روشن تھا۔ دودھ بناتے بناتے اس نے اپنی معصوم سی جان کو بیڈ پر بیٹھے آنکھیں ملتے ہوئے پایا۔ بس میرا بچہ، آپ کا دودھ آ گیا، بابا جانی ابھی لے کر آتے ہیں۔ کمرے میں اس کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ وہ آنکھیں ملتی اپنے بیڈ سے اٹھتے ہوئے ہیر کے ساتھ آ کر بیٹھی اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ یہ بھی اکثر ہوتا تھا، وہ رات کو جب دودھ پینے کے لیے اٹھتی تھی تو ہیر کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایام کے دل میں عجیب ڈر جاگا، جیسے وہ ابھی اسے دھکار دے گی اور ایام کا مان ٹوٹ جائے گا، وہ خود بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک بار اس نے اس کی بیٹی کو خود سے دور کر دیا تو وہ خود ہارے گا، بلکہ وہ سب کچھ ہار دے گا۔ وہ ہاتھ روکے کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ آدھے سے زیادہ ہیر پر چڑھی ہوئی تھی، جبکہ ہیر بالکل خاموش تھی۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔
اور شاید روحی یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ نیند میں ہے، اپنی معصوم حرکتوں سے اسے جگانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، جب اچانک کمرے میں آواز گونجی اور پھر روحی کی کھلکھلاہٹوں کے ساتھ ہیر نے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایام اندر تک پرسکون ہوتا گیا، اس کے کب سے رکے ہاتھ پھر سے چلنے لگے تھے۔ وہ روحی کا دودھ بناتا اس کے پاس بیڈ پر آ گیا تھا، جبکہ اس کے سینے سے لگی وہ دودھ لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہی تھی، اس لیے ہیر نے خود ہی دودھ کی بوتل پکڑ لی اور یوں ہی اسے اپنے ساتھ لگایا دودھ پلانے لگی۔ ایام کتنی دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ روحی کے لیے ہی اس بیڈ پر تھا، اگر اس کی روحی یہاں آ گئی تھی تو وہاں رہ کر کیا کرتا؟ اس نے اس کی بیٹی کو اپنا لیا تھا، یہ جان کر بھی کہ وہ ایک ناجائز عمل کا نتیجہ ہے، وہ اسے چہرہ پھیر نہیں پائی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹا ان دونوں کو دیکھنے لگا جو ایک دوسرے میں ہی مگن تھی، اور تھوڑی دیر میں روحی ایک بار پھر نیند میں اتر چکی تھی۔ اس صبح بھی اتنی ہی خاموشی تھی جتنی کل رات ایام خود اس سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا، جبکہ یہ روحی کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اندھیرا تو ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ روشنی بھی کوئی خوشیاں لے کر نہیں آئی تھی۔ ایام کا فون مسلسل بج رہا تھا، جسے وہ اگنور کرتا، کبھی کاٹ دیتا تو کبھی دائیں طرف جا رہا تھا، کبھی بائیں طرف۔ اسے ٹینشن میں دیکھ کر ہیر کو پریشانی ہوئی تھی، یقیناً ایلا اسے فون کر رہی تھی اور یہ مسئلہ اب تک حل نہیں ہوا تھا۔ وہ ساری رات ایک ہی چیز کو سوچتی رہی تھی کہ وہ اب ایام سے سوال جواب کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس سے سوال کیا کرتی جب خود ہی عجیب کشمکش کا شکار ہو چکی تھی۔ تم روحی کا خیال رکھنا، مجھے کچھ کام ہے، میں تھوڑی دیر میں واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اپنا سامان وغیرہ پیک کر لو، ہو سکتا ہے آج شام ہم واپس پاکستان کے لیے نکل جائیں۔ کیوں اتنی جلدی کیوں ہے؟ ہم تو ایک ہفتے کے لیے یہاں آئے تھے نا، تو آپ اتنی جلدی کیوں واپس جانا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے وہ کمرے سے نکلتا ہے اسے ہیر کی آواز سنائی دی۔ کیا تم یہاں رہنا چاہتی ہو؟ جو کچھ کل رات ہو چکا تھا اس کے بعد بھی وہ ہنی مون کی یہ دن مکمل کر کے واپس جانا چاہتی تھی۔ جی ہاں، ہم ایک ہفتے کے لیے یہاں آئے تھے میرے خیال میں، اور میرا تو ابھی یہاں سے واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ابھی تو ہمیں یہاں آئے بمشکل 3 دن ہوئے ہیں، ابھی 4 دن باقی ہیں، اور ابھی تو میری روحی بیبی بھی ٹھیک سے یہاں دیکھ ہی کچھ نہیں پائی ہے۔ پہلے 2 دن آپ کی پریشانی میں گزر گئے اور باقی دن آپ اپنے خراب موڈ کے ساتھ برباد کر رہے ہیں۔ اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو جائے، میں اور روحی کہیں نہیں جائیں گے۔ کیوں روحی؟ وہ پرانے موڈ میں لوٹی آرام سکون سے بول رہی تھی، جبکہ ایام جو باہر جانے کا ارادہ رکھتا تھا دروازہ بند کرتا واپس سامنے کرسی پر بیٹھا۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ روحی جو اس کے یہاں رکنے پر خوش ہو کر بیڈ پر گول گول گھوم رہی تھی، ایام اسے اٹھا کر اپنی باہوں میں قید کرتا اس سے سوال کرنے لگا، کیونکہ وہ اس وقت کافی زیادہ شور مچا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ایام؟ میں کون سے کسی اور زبان میں بات کر رہی ہوں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ ہم ابھی واپس نہیں جائیں گے، اپنی چھٹیاں مکمل کر کے ہی جائیں گے، اور پلیز آپ اپنی سڑی ہوئی شکل ٹھیک کریں۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد بھی میں حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد بھی وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ جی ہاں، اس کے بعد بھی۔ ہیر نے جیسے بات ختم کی تھی، لیکن ایام کو اب بھی سکون نہ ملا۔ ہیر، میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا، تم یہ سب کچھ بھلا کر آسانی سے آگے بڑھ جاؤ گی؟ پھر اس کے روبرو آ کر سوال کرنے لگا۔ ایام، آپ نے کہا کہ آپ اس رات نشے میں تھے، آپ کے خلاف سازش کی گئی تھی، آپ کو اس گناہ کی طرف راغب کیا گیا تھا۔ بے شک انسان خطا کا پتلا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اتنا پاکیزہ نہیں ہے، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے ہو ہی جاتی ہے، تو کیا اس غلطی کو بنیاد بنا کر ہم اپنی زندگی جینا چھوڑ دیں؟ آپ نے میری پہلی شادی کو بھلا دیا، یہ تک بھلا دیا کہ وہ آدمی میرے ساتھ کیا کچھ کر چکا تھا۔ ایک بکی ہوئی لڑکی کے ساتھ آپ نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی، اسے عزت دی، تحفظ دیا، اپنے ہونے کا مان دیا، تو کیا میں آپ کا ماضی اس کی غلطی کی وجہ سے چھوڑ کر چلی جاؤں؟ نہیں ایام، اگر آپ میرا ساتھ نبھا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ میں رات کو بہت غلط سوچنے لگی تھی، میری سوچوں کا زاویہ بدل چکا تھا۔ رات کو مجھے صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ آپ کا قصور کیا ہے، جیسے میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی کی ہی نہ ہو۔ میں خدا نہیں ہوں ایام جو آپ کو معاف کروں گی، آپ سے غلطی ہوئی جس کی سزا یا جزا دینے کا حق صرف اور صرف اوپر والی ذات رکھتی ہے، آپ اس سے معافی مانگیں، مجھے یقین ہے وہ آپ کو معاف کر دے گا، اور اس نے مجھے آپ کا ہم سفر چنا ہے، اور بے شک میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، میں آپ کا لباس بننا چاہتی ہوں اور ہمیشہ آپ کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولے جا رہی تھی جبکہ ایام کے سینے پر رکھا ہوا بوجھ آہستہ آہستہ سرکتا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد تمہیں اور بھی بہت کچھ سننا پڑے گا، ابھی تک تم کچھ بھی نہیں جانتی، بہت کچھ ایسا ہے جو تمہیں بتانا اب بھی باقی ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولے جا رہا تھا۔
جبکہ روحی کبھی ادھر سر گھماتی تو کبھی ادھر، آپس میں باتوں میں لگے اسے بری طرح اگنور کر رہے تھے، جسے محسوس کر کے روحی نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ وہ اس کی جیلسی محسوس کرتے ایام اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اس کے رونے پر ہیر بھی اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ نہ جانے اسے اچانک کیا ہوا تو وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ کیا ہوا روحی؟ تمہیں کہیں درد ہو رہا ہے؟ کہیں چوٹ لگی ہے؟ اچانک سے کیوں رویا میرا بچہ؟ وہ بہت پریشانی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ جیلس ہو گیا تمہارا بچہ؟ کب سے مجھ سے باتیں کیے جا رہی ہو ہیر؟ ایام نے اصل وجہ بتائی تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گیا۔ ہیر اسے اپنے ساتھ لگاتی اس سے سوری کر رہی تھی۔ بے شک اس کی سوری کو تو وہ نہیں سمجھی تھی، لیکن اہمیت ملنے پر اس کے ساتھ لگی سوسو کر رہی تھی۔ یہ جو فیصلے آج کیے گئے وہ کل کئی زندگیاں بدل دیں گے۔ کہانی اب بھی نئے موڑ پر ہے، جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ بولتے ہیں۔ اگلی قسط میں کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔